الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے اور انشاءاللہ پہلے سے ہوگا. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں مسائل، اس جملے کا مخاطب میں خود ہی ہوں. ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو اور کوئی پریشانی ہو، مالی نقصان ہو. اب بندہ تو نہیں چاہتا کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہو، لیکن ہو جاتا ہے. بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں، لیکن بھائی بیماری پیش آ جاتی ہے. ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر اور اس میں ثواب ہی ثواب. ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے نا، ایمان کے ساتھ یہ نفع سے خالی نہیں. آپ جیسے نیک حضرات پر تکلیف آئے، انشاءاللہ وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے. ہم جیسے گنہگاروں پر کوئی تکلیف آ جائے، اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے. کہتے ہیں نا بیماری میں تو گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں. بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں حدیث شریف گزری جو ابھی میں نے تلاوت کی، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. یہاں عرب مہمان فلسطین سے تشریف لائے، ان کی خدمت میں بھی حدیث شریف ٹوٹے لفظ میں سنا دی. تو سننے کے بعد حضرات وہ تو فوراً مفہوم سمجھ گئے، کہنے لگا اس مبارک حدیث شریف کے سننے سے ہمارے دل کو حوصلہ ملا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ظلم جو ہوتا ہے نا، یہ ظلم یہ جنت کا دھکا ہے. الحمدللہ یہ اڑا کے پہنچا دیتا ہے. محرومی تو ظالموں کے لیے ہے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. تو حدیث شریف میں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں. جان میں، مال میں، اولاد میں کوئی گھڑی لے آتے ہیں. جان میں کوئی خود بیماری پیش آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری پیش آ گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلاوا آ گیا.
فرمائے جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس پر غور کریں، من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں بھائی رحمت علی، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ میں ایک جلسے میں تھا، بات چیت کے لیے جانے سے پہلے ایک بھائی ملے، اپنی پریشانی کا ذکر کیا، کہنے لگے میری ہمشیرہ ہیں، بنات کے مدرسے میں پڑھتی تھی، ان کو گردن توڑ بخار ہوا اور ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیچارے پریشان۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دل میں مشکوٰۃ شریف حدیث شریف کی ہمارا کتاب، اس میں کتاب و علم کی حدیث شریف اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، حدیث قدسی میں مضمون من جانب اللہ ہوتا ہے، قرآن پاک میں تو مضمون بھی من جانب اللہ اور الفاظ بھی من جانب اللہ، حدیث قدسی یعنی حق سبحانہ و تقدس کی طرف نسبت ہے اس کی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب و علم میں حدیث شریف گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ الحمدللہ، بتاؤ کہ جس کی دونوں آنکھیں، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ہاں دیکھو عوارض ہیں، حادثات ہیں، یہ سب یہ چیزیں ہیں، ہسپتال میں چلے جائیں، کتنے ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ جو اب میں ہسپتال میں ہی تھا، بھائی یہ حدیث شریف میں نے بھائی کو سنائی، میں نے کہا بھائی یہ حدیث شریف آپ نے اپنی ہمشیرہ کو بھی سنانی ہے اور ان کو تسلی دینی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر، اجر ہی اجر اور ثواب ہی ثواب، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہے، بیماری لا علاج بھی ہو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھ رہی ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے پہلے امام تھے شیخ عبدالعزیز بن صالح رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نابینا تھے، نابینا، لیکن جب مسجد نبوی شریف کے امام مقرر ہوئے، جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوئے اللہ نے ان کی بینائی لٹا دی۔ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے الحمدللہ۔ ہاں میں ایک جگہ جلسے میں تھا، وہاں سامنے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے نابینا تھے، تو ایک بھائی ان سے پوچھنے لگے، حافظ صاحب آپ آنکھوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ آنکھوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں، ضرور لوں گا۔ پھر ایک بھائی انہوں کہنے لگے آپ بس یہ نیت کر لیں، بس یہ نیت کر لیں، نیت کر لیں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے، میں ان سے اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، قرآن پاک کی زیارت کروں گا، اپنے والدین کی زیارت کروں گا، اپنے بہن بھائیوں کی زیارت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت کروں گا، ان آنکھوں کو آپ کی رضا میں استعمال کروں گا۔ فرمائے اس نیت کی وجہ سے ابھی سے آپ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، آنکھوں کا ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ بخاری شریف میں ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے الحمدللہ۔ نیت اور عمل میں فرق یہی ہے نا، عمل کے لیے تو نیت ضروری ہے لیکن نیت کے لیے عمل ضروری نہیں ہے، بس یہ نیت کرنا ہی خود نیکی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ ہے پھر ہر مسلمان کا، یہ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، کھیتی، آپ بھائی آپ دنیا دار نہیں، ہم، مجھے تو یہ لفظ کچھ تھوڑا سا نا عجیب صحیح لگتا ہے کہ ہم دنیا نہیں، ہم آپ دنیا دار نہیں، دین دار ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ میرے حضرت نے
بخاری شریف کے سبق میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے۔ ایک تو یہ ایک مجموع حاضر عالم، موت سے پہلے جو سارا جہان ہے اس کو بھی دنیا کہتے ہیں۔ ہاں، کاروبار کو دنیا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے، لیکن خود کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، یاد رہو۔ اور آخری مصداق حدیث شریف کی روشنی میں فرمایا ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ یعنی دنیا غفلت کا نام اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام، بس الحمدللہ۔ اتنی آسانی، یاد رہو بھائی، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ ہمارے ایک ایک سانس کو جنت کا سانس ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کچھ، اللہ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے؟ ہاں، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، تھوڑی سی زندگی، میں کروں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں، اس لیے میرے فرمانے لگا نا، بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے۔ آج کل اب تو خیر پہلے مجالس میں جب کچھ یہ بیماری کے زمانے سے پہلے کئی جلسوں میں یہ بات رکھی، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، یاد، ہاں یار، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ مسلمان ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا طالب علم نہ ہو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ دین کا ایک مسئلہ جس کے سینے میں موجود، گنبد خضرا کا فیض اس کے سینے میں موجود ہے۔ میں اس دفعہ ہے جمعہ بیماری سے اٹھنے کے بعد عید کے موقع پر، پہلے تو نہیں، عید کے موقع پر پھر میں نے وہ ٹوٹی پھوٹی گاؤں بستی والے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ پہلے تو میرا معمول تھا تعلیمی کے زمانے سے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتا، فضائل اعمال کی تعلیم اور فجر کی نماز کے بعد درس، یہ تعلیمی کے زمانے سے اللہ تعالیٰ توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنی اس میں وہ گاؤں والوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ عید پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وضو کر کر آئے ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں ہاں وضو کر کر آئے، وضو کر کے ہے وہ میں کہا وضو کا وضو میں جو 4 فرض ہیں تقریباً سب کو ہی معلوم ہے۔ میں کہا یہ جو وضو کا طریقہ ہے یہ کوئی یہ آج سیکھا ہم نے، آج سیکھا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے اگر صحابہ کرام نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سیکھا ہے، الحمدللہ۔ اور آپ کے سینہ اتھر پر اور یہ فیض یہ عرش الہی سے نازل ہوا۔ قرآن پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، اور پیر، کتنا پیارا الحمدللہ۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا حضور قیامت کے دن تو میدان محشر میں تو بہت زیادہ رش ہوگا، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا غرم محجلین ہے، ہاں محجلین، فرمایا یہ جو وضو کے اعضاء ہیں ان سے پہچانوں گا، یہ وضو کے اعضاء یہ روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر مسلمان کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل، الحمدللہ۔ ہاں، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، ہاں
میرے حضرت فرمانے لگے مال ہے، اولاد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت الحمدللہ، اور اگر مال اور اولاد اگر یہی غفلت کا ذریعہ بن جائے تو پھر یہ دنیا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی محل لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ ہے۔ ہاں آپ اپنے نہیں کما رہے، پتہ نہیں کتنوں کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ کی کمائی میں جہاں اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ گھڑی نہیں دیکھنی ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ اپنی ہے، ہمارے حضرت چشتی صاحب دام مکاتم علیہ چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بلکہ ہم وفات پر منو ٹاؤن کے تخصص الحدیث کے رئیس تھے، حضرت شیخ الاسلام حرمری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، تو فرمانے لگے حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا نصیر حسین مئی رحمۃ اللہ کے شاگرد، سبق ہو رہا تو سبق کے دوران حضرت نے گھڑی دیکھ لی گھڑی دیکھ لی، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے دیکھ لیا، میں ارے بھائی ہم سب پڑھا رہے ہیں، یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، ہم سب پڑھا رہے ہیں، یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ بس وہ ہر کے دل پر ایسا اثر ہوا، پھر کہتے ہیں وہ گھڑی اتاری، پھر پوری زندگی گھڑی نہیں پہنی جاتا، ایسا بس وہ دل کے پر پوری توجہ الحمدللہ ہے دین کے بعد۔ میں اپنے ہر کی مجلس میں بیٹھا ہوا جامعہ عبداللہ بن عمر کے اساتذہ کرام کا مشورہ تھا، مشورے کے دوران ایک استاد تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ حضرت سے تعلق بھی تھا ان کا، تو حضرت نے پھر تنبیہ فرمانے لگے اپنے شیخ کی مجلس میں اپنے شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے الحمدللہ۔ ہاں کیوں ہم نے تسبیح، کیونکہ تسبیح سے مقصود اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، تو فرمایا اگر محبت سے اپنے شیخ کی طرف بھی دیکھیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہوگا الحمدللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ کے روزی کے بہانے جنت کے بہانے ہیں، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اب بھائی جس طرح نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب ہے، نماز پڑھ کر آپ کو اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے دکان میں جانا، دفتر میں جانا، کھیتی باڑی کرنا، ملازمت کرنا، یہ سب گھڑیاں یہ جنت کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ ہاں اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے صرف یہ مسجد کے لیے نہیں ہے، مدرسے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایک ایک سانس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ ہماری زبان کو جنت کی زبان بناتا ہے، یہ ہمارے کانوں کو جنت کا کان ہے، ایک ایک سانس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ ہاں اللہ ہی ہمارے بالوں کی سفیدی میں، بھائی یہ ہارٹ اٹیک ہوا نا، موت کے قریب سے گزرا ہوں اللہ، اس میں ہارٹ اٹیک میں اتنی شدت تھی، بس میں سوچ رہا تھا بس کب ملک الموت نظر آ جانے لگا۔ میں کہا اللہ نے مہربانی فرمائی، جب عربی کر رہا تھا میں ابھی پہلے بھی، اللہ نے جب زندگی لکھی ہوتی ہے اس کے بہانے بھی وہی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، بس پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، 3-4 گھنٹے کو شدت رہی، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، صحت سنبھل گئی الحمدللہ۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے ایک مرحلے سے گزار کر اب آپ کے سامنے پھر اللہ نے بٹھا دیا۔ تو انشاءاللہ یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں، یہ ملنا جلنا بھی یہ سب آخرت کے لیے ہے۔ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں، نیک صحبت کہتے ہیں، یہ دل کی کھیتی کے لیے پانی ہے الحمدللہ۔ ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے ہر کی مجلس میں دیکھا، ہمارا جامع شفیع میں جو دورہ کرتے تھے بالکل شروع میں تو بس یہی تھا، عصر کے بعد کی جو مجلس تھی، ایک بھائی مختار صاحب ہوتے تھے اس سال، یہ ہم 1-2 طالب بسر کے بس بیٹھے، لیکن حضرت بس وہی 10 منٹ کا جو اپنا معمول تھا، بس ایسی بس اس میں خیر کی بات اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ میرے فارن اتنے اللہ کیا کہتے ہیں، لوگ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں، کون میرا بندہ کہاں میری لگا ہوا الحمدللہ۔ ہاں یہ ابو داؤد شریف میں ہر لمبائی ہوگی مجھ سے بات ہے، معاف کرنا تھا، یہ ہر کی توجہ کی برکت سے حضرت حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے، اگر واعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا کلمہ نکل جائے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے، یہ انہی کا فیض ہوتا ہے الحمدللہ۔
اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نئے ساتھی ہیں ورنہ حسوس نماز کے بعد پھر ہم نے وقت دینا ہے۔ ہاں الحمدللہ وقت حیرت سے پوچھ وقت کتنا ہے، یہ گھڑی دکھانا بھائی، گھڑی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں۔ یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تین تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ کرسی پر بیٹھ جاتے، اپنے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں نا، آپ کرسی پر بیٹھ جاتے آپ ہیں، ہاں سہولت رہے گی آپ کو، کوئی نہیں انشاءاللہ بٹھا دو، کرسی پہ بٹھائے تو بھائی ہمارے مہمان ہیں۔ چلو چلو اپنے بڑی عمر کے بزرگ حضرات ہوں بھائی، ان کے اکرام کا ثواب مل گیا ہے۔ ہمارے بھائی باقی حضرات نیچے بیٹھے ہیں، آپ کو انشاءاللہ آپ نیچے بیٹھ کر بھی عرش پر ہیں انشاءاللہ۔ ہاں الحمدللہ تواضع کا ثواب مل گیا۔ تین تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ تین تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں باقی راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے۔ یہ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ دیکھو بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی۔ 1 مرتبہ پھر کہو یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ان کے سامنے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے، ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کا پہاڑ لگ جائے۔
لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی, پردے نہیں ہٹنا. یاد رکھنا, کہتے ہیں نا موت سے پہلے ایک بار سبحان اللہ کہنا, موت کے بعد کروڑ بار سبحان اللہ کہیں, یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھاری ہے, افضل ہے. یاگنا کیونکہ یہ دارالعمل ہے, عمل کا گھر ہے. یاگنا آگے ہے, آگے موت کے بعد جو قبر کا جہان ہے وہ تو بدلے کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تو راستے میں آتے جاتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت, کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر. پھر اگر کروں, ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے, سونا. ہاں میرے حضرت تو فرماتے ہیں مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے, مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے بزرگ حضرات اپنے اپنے نیک انداز سے ماشاء اللہ خیر کی باتیں کہہ جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ باتیں سخت بھی ہوں تو ان کو بھی شربت سمجھنا ہے الحمدللہ, لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. ہاں مجھے یاد آیا ہے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی ہنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں نا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے, باہر سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. باہر سے ایک صاحب تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بیٹے وہ تشریف لائے. نیچے تشریف لائے تو ایک صاحب نے, وہ سوٹ بوٹ میں تھے, آپ بس سمجھ گئے, یعنی بظاہر ان کا لباس ہے وہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں یہ, ہاں یعنی پینٹ شرٹ ہے, پینٹ اور شرٹ میں تھے وہ ہے اپنا, یعنی ہمارا جو عام جو سادہ لباس ہے اس سے مختلف تھا نا. حرم مولانا بیلہ صاحب ملے تو کہنے لگے میں نے ہر مفتی صاحب سے ملنا ہے, ہر مفتی صاحب سے. ہر مولانا بیلہ صاحب فرمانے لگے مجھے کچھ تھوڑی سی ناگواری سی ہوئی کہ ابا جی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ ملنے کہہ رہے ہیں. تو آگے سے کہنے لگے آپ ایک دفعہ ہر مفتی صاحب کو پیغام دے دیں. الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو ہر کو جب پیغام دیا ایک صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں, تو ہر فرمانے لگے ٹھیک ہے ان کو بلا لو, آپ بلا لو. تو یہ اوپر تشریف لے گئے. یہ جو مہمان تھے اوپر حاضر ہوئے ہر کی خدمت میں. بہرحال حضرت نے حضرت سے بات چیت کی. اللہ والے حضرات نے ان کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں, اندر باطن کے اوپر دل کے اوپر حضرت نظر ڈالی ان کے. بہرحال بات چیت کے بعد نے وہ واپس جانے لگے تو کہنے لگے حضرت مجھے معاف کرنا, میں نے آپ کی تلاوت میں خلل ڈالا ہے, میں نے آپ کی تلاوت میں خلل ڈالا ہے. اب دیکھو اللہ والوں کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں. حرم صاحب فرمانے لگے بھائی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب, اسی طرح اپنے مہمان کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے. الحمدللہ. بہرحال واپس چلے گئے. جانے کے بعد نے پھر اپنے بیٹے حضرت مولانا بیلہ صاحب فرمانے دیکھو ان کا ظاہر کیسا تھا, بظاہر یہ سوٹ بوٹ میں تھے لیکن ان کی دل کی حالت اتنی عمدہ تھی, اتنی عمدہ تھی, مجھے رشک آ رہا تھا کاش کہ میرا دل بھی ان جیسا ہوتا. الحمدللہ ہے. ہاں اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا, ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے, اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سے نواز دیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. باقی رہا دیکھو داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے, یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہو ہر ایک کے سینے میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کریں یا اللہ جہاں آپ نے اور خوبیوں سے نوازا ہے یا اللہ اس خوبی سے بھی نواز دے ہیں, یہ بھی ہے آپ کی مبارک سنت کا نور الحمدللہ یہ بھی عطا فرما دے. ہو جاتا اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ الحمدللہ. لیکن یہ جو محبت ہے نا یہ بھی بڑی چیز ہے الحمدللہ ہے. ہاں انشاءاللہ
یہ محبت بھی انشاءاللہ آخرت میں انشاءاللہ اپنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ انشاءاللہ آخرت میں اور میدان محشر میں اکٹھا ہونے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ ہے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے کہ ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے۔ میں نے سنایا تھا نا، علامہ اقبال ایک ہمارے حافظ صاحب تھے، صاحب کشف تھے، نابینا تھے، نابینا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن صاحب کشف، مقصد یہ یعنی وہ قبرستان میں حاضر ہوتے نا، قبرستان میں تو وہ قبر کے پردے اٹھ جاتے، یعنی قبر کی حالت منکشف ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ تو ان کو بہرحال تو یہ طلباء ہوتے ہیں نا، امتحان لینے والے بھی تو ہوتے ہیں، ان کو خیر المدارس میں حضرت مولانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں جزاک اللہ۔ چلو اذان کا جواب دے لیتے ہیں انشاءاللہ، چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا، بہرحال ان کو خیر المدارس میں وہاں پر ایک احاطہ ہے جہاں پر حضرت مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جو ختم نبوت کے مجاہد تھے، مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر لے کر گئے تو قبر کے احوال منکشف ہو گئے، تو کہنے لگے حضرت مولانا محمد جالندی رحمۃ اللہ علیہ قبر سے نکلتے ہیں بس یہ نعرہ لگاتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، بس یہ نعرہ لگاتے ہیں اور پھر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو کام دنیا کی زندگی میں کیا، گویا کہ وہی کام وہاں بھی اللہ ان سے لے لے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال پھر ان کو نا یہاں بادشاہی مسجد میں یہاں لے آئے حافظ صاحب کو، ان کو پھر یہاں بادشاہی مسجد میں لے آئے۔ یہاں آپ کو معلوم ہے نا، بادشاہی مسجد قریب علامہ اقبال مرحوم کی قبر ہے، علامہ اقبال مرحوم کی قبر ہے۔ تو طلباء ہیں جو ساتھ تھے، وہ تو نابینا تھے، حافظ صاحب تھے، کہتے یہاں دیکھتے کہ یہاں حافظ صاحب کیا کہتے ہیں، ان کو لے کر آ گئے۔ اچھا، اذان کا اکٹھا جواب دے لیتے ہیں۔ چلو ویسے گنجائش بھی ہے، دین کی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش بھی ہے الحمدللہ، مسئلے کے لحاظ سے یہ بیان ہے، بات چیت ختم ہونے کے بعد ہے، موقع ملے تو پھر ہے جواب دے لینا ہے۔ چلو اکٹھا ہی جواب دے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب درود شریف جو ہے مختصر درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور پھر دعا پڑھ لیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی اذان اور اقامہ کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نماز تک کا ہے، نماز کھڑی ہونے تک، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، اپنے یعنی پوری امت مسلمہ کے لیے آپ دنیا آخرت کی اور بھی بھلائی کی دعا کر لیں، انشاءاللہ قبول الحمدللہ۔ بہرحال میں کر رہا تھا حافظ صاحب کشف تھے، قبر پر حاضر ہوتے تو قبر کے حالات منکشف ہو جاتے۔ یہ کچھ طلباء ساتھ ہوں گے، لگتا ہے ایسا ہے مجھے کہ وہ پھر بطور امتحان کے ان کو یہاں بادشاہی مسجد لے کر آئے، وہ تو نابینا تھے، نظر تو نہیں آتا تھا۔ اصل ان طلباء کا مقصد یہ تھا کہ وہاں علامہ اقبال مرحوم کی قبر ہے، وہاں لے جاتے، یہاں کیا کہتے ہیں حافظ صاحب۔ ان کو بتائے بغیر نے علامہ اقبال مرحوم کی قبر پر لے، ان کو بتائی نہیں کہ کنی قبر ہے، علامہ اقبال مرحوم کی قبر پر لے آئے۔ جیسے ہی علامہ اقبال مرحوم کی قبر پہنچے
فوراً وہ قبر کی حالت منکشف ہو گئی. تو طلباء کو کہنے لگے تم مجھے ڈاکٹر اقبال کی قبر لے آؤ، تم مجھے ڈاکٹر اقبال کی قبر لے آئے ہو. پھر کہنے لگے ڈاکٹر اقبال مرحوم کہہ رہے ہیں میری داڑھی تو نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے داڑھی والوں کی صف میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ میرے دل میں اللہ والوں کی، داڑھی والوں کی، بزرگوں کی محبت تھی. اس محبت کی برکت سے اللہ نے ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی ہے. ہاں تو باقی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہے انشاءاللہ. میں نے کیا نا کہ الحمدللہ آپ حضرات خوبیوں سے منور ہیں الحمدللہ. ایک بھائی جیسے یہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف کہنے لگے یہ اندر سے پورے مولوی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ انہیں مقصد یہ ہے کہ انہیں بعض ایسے ہوتے ہیں صرف ایک ظاہری طور پر ایک، لیکن اندر سے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے الحمدللہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں ہے اللہ ہر اس خوبی سے نوازے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں لے جائے، خوشی میں لے جائے الحمدللہ. جتنی مرضی اور پتہ نہیں کتنی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں یاکنا ہاں، لیکن اور اپنے بھائیوں میں کتنی خوبیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم الحمدللہ ہے. ہاں تو مسلمان کا احترام، یہ جو سینے میں ایمان کا نور ہے نا، بس یہ آپ کی دل میں عظمت کا نشان الحمدللہ ہے. ہاں اس لیے ہمارے بھائی کہنے لگے ان کے ظاہر کو نہ دیکھا کریں، ان کے سینوں کو دیکھیں، ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور بھرا ہوا الحمدللہ. باقی ہے الحمدللہ اس کے لیے اللہ سے خوب دعا اپنے لیے بھی کرنی ہے، سب کے لیے کرنی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ انشاءاللہ یہ نیک محبتیں جنت کی محبتیں ہیں، یہ اللہ ہی لے کر آتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اور انشاءاللہ یہ آخرتی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے. آج سوال جواب تو پھر ایک سوال جب بس کر لیتے ہیں، بس باقی پرچیاں پھر رکھ لینا محفوظ رہیں. بس تھوڑی سی بات کر کے پھر آپ حضرات میں خیال نماز پڑھ کے چلے جائیں. چلو ان سے اکٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں. جزاک اللہ. ایک بس میں تھوڑا سا چلو ایک ساتھی اس دعا کی تصدیق کا پوچھ رہے ہیں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. اللہم یسر لی جلیسا صالحا. بہرحال میں نے فی الحال دیکھا نہیں ہے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ ہم ہے کہ یہ مزید ذرا آپ دیکھ لینا، لیکن بہرحال دعا کے الفاظ قریب قریب ہیں. اے اللہ میرے لیے نیک جلیس عطا فرمائے. اللہم یسر لی جلیسا صالحا. کسی کو معلوم ہے بھائی؟ اور کوئی ساتھی مجھے بتلا دیں. لکھا ہوا ہے بخاری شریف کتنی ہے؟ 37. یعنی یہاں یہ حوالہ لکھا ہے. دعا تو ٹھیک ہے، دعا تو یا اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما. ہاں ایک نیک ساتھی عطا فرما. دعا بہرحال بہتر ہے انشاءاللہ. باقی حوالہ ہے مزید ذرا پھر آپ معلوم کر لینا انشاءاللہ. الحمدللہ. اور کچھ دکھانا ایک دو بھی جلدی سے مگر ہو جائے. دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیاب کرے اور تمام ضروریات اپنے خزانوں میں پوری فرمائے. بھائی ایک مبارک حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے اندر حدیث شریف میں دعا کی قبولیت کئی مطلب آئے ہیں. ایک یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے. اللہ سے بیٹا مانگا بیٹا دے دیا، بیٹی مانگی بیٹی دے دی، اور کوئی پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی. یہ بھی دعا کی قبولیت کا مطلب ہے. ایک دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے آگے جو مانگا بظاہر وہ نہ ملا، لیکن اللہ اس کے بدلے میں کوئی آئندہ آنے والی بڑی پریشانی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں اور دور فرما دیتے ہیں. اللہ
جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا مطلب ہے. ایک یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ اللہ دعا کی برکت سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. گناہوں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ پاک اور بھی حسنات کے ضمن میں اسی طرح دعا کی برکت سے بھی اللہ ان کو مٹا دیتے ہیں. اور آخری درجہ پھر یہ ہے اگر بظاہر دنیا میں اگر کوئی اس دعا کی قبولیت کا مطلب پورا نہ ہو تو پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے. اس لیے ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کہنے لگے ہر دعا مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہوتی ہے. یہ ہر دعا یا مقبول ہوتی ہے یا محفوظ، یعنی مقبول کہ دنیا میں اس کی قبولیت کا اثر ظاہر ہو جائے یہ بھی ہے، اور ورنہ پھر محفوظ پھر آخرت میں پھر جمع ہو جاتی ہے الحمد للہ خزانوں کی شکل میں. یاد رکھنا تو ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے سب بھائیوں کو اللہ مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے. میرے اندر تکبر اور عجب بہت زیادہ ہے. دیکھو تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، بس یہ ہے، دوسرے کو حقیر نہ سمجھے ہیں. ہاں ایک بھائی کہنے لگے تکبر کا معنی ہے نا بڑائی. بندے میں کیا بڑائی؟ جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہے یاگنا. آپ دیکھ لیں پیٹ میں ہلکا سا درد شروع ہو جائے کتنی بے چینی ہوتی ہے یاگنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ہے بھائی، بڑائی رب کی شان ہے، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے. ہاں اللہ اس سے محفوظ رکھے. ہم تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر، بس کسی کو حقیر نہ سمجھے، بس پھر انشاءاللہ کوئی تکبر نہیں آگے. ہاں کوئی اپنے اندر کوئی بڑائی کا خیال آ بھی جائے فوراً بس اس آیت کا تصور کر لیا کریں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فوراً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سوچ لیا کریں. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے نا متکبرین جو ہے نا قیامت کے دن ان کی جسامت چونٹیوں کی طرح ہوگی، چونٹی کی طرح ایسے قیامت کے دن میدان معاشر میں ان کی جو بالکل ان کی اتنا جسم چھوٹا ہو جائے گا کہ بالکل جیسے چونٹی کا ہے، چونٹی کی طرح رنگنے ہوں گے. صلی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. عجب بہت زیادہ عجب کہتے ہیں اپنی خوبیوں کو سوچنا ہے. ہاں یاد رکھنا جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے. اللہ اب میں زبان سے بول رہا ہوں اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کوئی کسی سے اچھی بات کر لی، گفتگو کر لی، واز کہہ لیا ہے، یہ خیر یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور توفیق سے ہے. ہم کہ جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے، بس پھر انشاءاللہ پھر کوئی عجب نہیں، پھر یہ شکر ہی شکر ہے. یہ بھی الحمدللہ ہے. ہاں جزاک اللہ. چلیے آپ کی باتیں ہیں سب بھائی، حال ایک کا ہوتا ہے، پرچی ایک ہی ہوتی ہے لیکن دوا سب کے لیے ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے بھائی اس میں گرامی نا بھائی اسد، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئیے اپنے بھائیوں کو. یہ میں نہیں بول رہا، یہ اپنے بھائیوں کی محبتیں بول رہی ہیں. میرے والد، میں طالب علم ہوں، والد بے روزگار اور بیمار بھی ہیں. اللہ ہمارے بھائی کے طالب علم بھائی اور سب بھائیوں کے والد کو اللہ نیک روزگار عطا فرمائے، اللہ صحت تندرستی سے نوازے ہیں. گھروں میں آ جائے بس چاہے اللہ عافیت سے رکھے. میں ہی محتاج ہوں، ہم سب جھولی پھیلانے والوں میں سے ہیں. بہرحال رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا ہم. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے مبارک انداز ہے نوازنے کے. الحمدللہ کسی کو ہنسا کر دیتے ہیں، کسی کو رلا کر دیتے ہیں، یہ ان کا دیتے سب کو ہیں. اس لیے ہمارے حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عظیم بزرگ صاحب فرمائے لگے روٹی بندے کا مسئلہ نہیں، رب کا مسئلہ ہے. روٹی بندے کا مسئلہ نہیں، رب کا مسئلہ ہے. وہ تو اللہ نے کھلانی ہے الحمدللہ. آپ دیکھ لیں انسان اور جن کے علاوہ کتنی مخلوق ہے جن کے ہم سے بھی پیٹ کتنے بڑے بڑے ہیں الحمدللہ ہیں. اب ہاتھی ہے، اور ہمارے والد صاحب فرماتے کوہ قاف میں ایک جانور رہتا ہے، جانور رہتا ہے 40 ہاتھی اس کی خوراک ہے. 40 ہاتھی اس کی خوراک ہے. اور یہ خوراک انہیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے ایک پرندہ وہاں پرندہ موجود ہے، بڑا پرندہ یا پرندہ، بس اس کے دل میں اللہ نے ڈال رکھا ہے کہ یہ خوراک ان تک پہنچانی ہے.
پھر وہ ہاتھی شکار کرتا ہے، 40 ہاتھی شکار کرتا ہے، اور اس کے اور بس وہ بیٹھا رہتا، وہ جانور بھی ایسا کہ وہ منہ کھول کر بیٹھا رہتا ہے بس اور وہ پورا کا پورا ہاتھی شکار کر کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ جب 40 ہاتھی اس کی خوراک پوری ہو جاتی ہے، پھر ایک ہاتھی اس کی اپنی خوراک ہے، پھر وہ اپنے لیے شکار کرتا ہے اور وہ کھاتا ہے۔ وہ ذات بھائی ان کے کرم کے بہانے۔ رسول اللہ اسلام نے دعوت کی تھی نا کہ یا اللہ آپ کی مخلوق کی دعوت کروں گا میں کر لو۔ وہ سمندر قریب میں خال وہ لگا دیا دسترخوان، 5-6 مہینے تک یا رکھنا کھانا، انسان اور جن جتنے بھی پکانے والے تھے کھانا پکاتے رہے یار۔ کوئی مشہور واقعہ ہے، وہ ہوا کو حکم دیا کہ کھانے کے اوپر چلتی رہے، اور پھر سمندر بھی قریب میں تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ بہرحال اپنی پتہ نہیں کتنا وہ کھانا تیار کیا ہوگا، یعنی ایک قسم کا پہاڑ بن گیا ہوگا تو کھانے کا۔ صرف پوچھا یا اب فرمایا کہاں سے بھیجوں، اوپر سے بھیجوں یا نیچے؟ فرمایا یہ سمندر قریب ہے، یہاں سے بھیج دو، پہلے یہ سمندر والوں کو فارغ کر لو۔ ایک ہی مچھلی آئی آگے، ہاں سمندر سے ایک مچھلی آئی اور دسترخوان کے شروع سے شروع ہوئی اور بس اور کھاتی گئی، ایک ہی لقمے میں سارا کھانا کھا گیا۔ پھر کہنے لگی اور رسول اللہ اسلام ناراض ہوئے، فرمائے یہ سارا کھانا تو ہضم کر لیا، ابھی اور اللہ۔ پھر مچھلی نے کہا، ان کو وہ زبان جانتے تھے، مچھلی نے کہا اس طرح کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہر روز 3 لقمے کھلاتے ہیں، آج تو میں نے 1 لقمہ کھایا، آپ کی دعوت کی وجہ سے آپ بھوکی رہ گئی ہوں میں۔ یہ ہو جاتا ہے، ہاں حوصلے میں رہنا ہے، آپ باقی اپنے اسباب کے درجے میں جو کوشش ہے وہ بھی جاری رکھنی ہے، ہاں وہ وسیلہ ہے، دنیا داء الاسباب ہے، اس کے لیے اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی توکل کا خلاف نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، ہاں دنیا داء الاسباب نہ رکھی، اس کے لیے کوشش جاری رکھنی ہے اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ چھوٹے بھائی حبیب الرحمان کو نیک صحت مند بیٹا عطا فرمائے، آمین۔ خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح صحت مند بیٹا عطا فرمائے، آمین آمین۔ بندے کے گھر میں بچے کی پیدائش ہے اور اس کی پیدائش کے بعد جو سنت اعمال کرنے ہیں ان کی رہنمائی فرمائے۔ ہاں ٹھیک ہے، بس یہ دیکھو عقیقہ ہے، بچے عقیقہ اگر وہ ہو سکے عقیقہ کرنا، وہ کون سے 7ویں دن ہوتا ہے نا، ہاں باہر اگر اس میں گنجائش ہو عقیقہ کی ہے تو عقیقہ کرنا وہ ہے سنت ہے، 7ویں دن کرنا ہوتا ہے۔ پھر بچے کے بال ہیں، بالوں کے برابر آگے نا ہو سکے چاندی ہے صدقہ خیرات کر دیں، الحمدللہ ہے۔ تو بہرحال ہے، بہرحال اگر 7ویں دن ہو جائے، اگر اس کو نہ ہو سکے پھر بعد میں جب اللہ پاک گنجائش عطا فرمائے بعد میں کر سکتے ہیں۔ اس میں مولانا زبیر صاحب ہیں، اچھا ٹھیک ہے، چلو انشاءاللہ۔ اس میں نا یہ قربانی میں ہوتا جو حصے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ یعنی عقیقہ کا ایک نا حصہ مقرر کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ ہم 3 بھائی ہیں، 5 سال ہو گئے مگر اولاد نہیں، اللہ اپنے بھائیوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ بھائی اللہ نے آپ کو دیکھو قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 صورتیں 25 پارے میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں، ویہب لمن یشاء ذکور، کسی کو بیٹے، اور او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں، اور 4تھی صورت ہے ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ 4تھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں کرنا، اللہ ایک فرمان کہیں تو پورا ہونا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کا یہ 4تھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس تکوینی حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی الحمدللہ۔ کتنی پیاری بات کی۔ لہذا حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے ہیں اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ کوئی مایوس، میرے پاس سندھ سے ایک بھائی آئے، پہلے آتے تھے
کہنے لگے ہم 6 بھائی ہیں، 6 کی اولاد نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپس میں دعا کہتے رہتے تھے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد میں کہتے اب ایک بھائی کو اللہ نے بیٹی عطا کر دی، الحمدللہ ہے۔ تو کبھی ہاں بالکل ہے، ہاں حوصلے میں رہنا ہے بھائی، جو دیکھو اولاد ہے نا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ ہاں اس جنگ میں ایک دربار ہے، وہاں پر ایک بیری کے درخت کے بارے میں مشہور تھا، بیری کا درخت ہے الحمدللہ، بیری کے درخت کے بارے میں مشہور ہے وہاں بیری کا درخت تھا دربار پر، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں اس بیری کے درخت سے جو کوئی بیر کھا لے اللہ اس کو بیٹا دیتے ہیں، یا اس کو اولاد دیتے ہیں، یا اس کو اولاد دیتے ہیں۔ اور وہاں کے جو مجاور تھے دربار کے مجاور، ان کی 2 بیویاں، ان کے 1 بچہ بھی نہیں بھائی اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ سب چیزیں ہیں، بعض دفعہ اصل چیز ہیں ہاں بس جو نیک عقیدہ ہے بس وہ اوپر ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رہے الحمدللہ، دینے والی ذات وہ ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ، ہو گیا انشاءاللہ۔ نماز میں کتنا وقت ہے؟ ہو گیا، چلو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ تو فیصلہ آباد سے آئے ہوں، مسجد کے لیے جگہ لی ہے، اللہ تعالیٰ جگہ کو اللہ قبول فرمائے، حلال دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کی سب نیک دعاؤں قبول فرمائے۔ سب ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، پھر تو ہو گیا الحمدللہ۔ چلو اللہ ہاں باقی انشاءاللہ زندگی رہی، انشاءاللہ مجلس انشاءاللہ خیر کی بات ہدایت کے متقی۔ صحیح پاسورڈ کی بدلتا ہے، بند